بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر نمبر 240 کا تیسرا اور چوتھا سیگمنٹ ترجمہ اور تفسیر کا شروع ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متاع، تھوڑا سا فائدہ، فی الدنیا، دنیا میں، ثم پھر، الینا، ہماری ہی جانب، مرجعہم، لوٹنا ہے انہیں، ثم پھر، نذیقہم، ہم چکھائیں گے انہیں، العذاب، عذاب، الشدید، شدید عذاب، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، بما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، جو وہ کفر کیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، وَاتْلُ اور پڑھ کر دیں، پڑھ کر سنائیں، علیہم ان کو، نبأ خبر، نوح، نوح علیہ السلام کی، اذ قال، جب، قال کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، ان کانا، اگر ہے، کابرا، تم پر بوجھ، علیکم، تم پر، ان کانا کبرا، اگر ہے بھاری یا بوجھ ہے، علیکم، تم پر، مقامی، میرا کھڑا ہونا، و تذکیری، میرا نصیحت کرنا، بیایات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر ہے، توکلت، میرا بھروسہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، فاجمعوا، تو کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو کر فیصلہ کر لو، امرکم، اپنے معاملے کا، و شرکاءکم، اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، ثم پھر، لا یکن امرکم، نہ رہے تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمتاً، چھپا، ثم قضوا، پھر کر گزرو، الیہ، مجھ پر، ولا تنظرون، اور نہ تم مجھے مہلت دو۔ اللہ رب العزت نے چونکہ پچھلی آیات مبارکہ میں کفار و مشرکین جو اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، کسی نے اللہ کا بیٹا بنایا، یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں، محض جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے من گھڑت نظریات کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے رہتے تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتنی دیر ہے تمہاری، یہ دنیا کی زندگی میں جو مہلت تمہیں دی گئی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، پھر آخر کار تم نے آنا میری طرف ہی ہے۔ یہ جو تم کفر کرتے ہو، شرک کرتے ہو، میرے ساتھ کئی بتوں کو ملاتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، میری عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، تو ان سب کفر و شرک کا تمہیں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، چونکہ تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ان کے خیالات میں، ان کے ذہن میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تو تصور ہی نہیں تھا، عذاب، جزا، سزا کے وہ قائل ہی نہیں تھے، لیکن اتمام حجت کے لیے ان کو سب کچھ کہا جا رہا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اللہ کا پیغام لے کے نہیں آیا۔ تو اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یہ جو مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو نوح علیہ السلام کی خبر وہ پڑھ کے سنائیں، ان کا، نوح علیہ السلام کا جو اس وقت کے کفار و مشرکین ہیں، جو اس وقت کے منکرین تھے، ان کے سامنے کس جرت کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، کس ہمت کے ساتھ انہوں نے للکارا تھا ان کو، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم پر بوجھ گزرتا ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے میری نصیحت کرنا، اللہ رب العزت کی آیات کا بیان کرنا، میں تو کرتا رہوں گا، جو تم سے بن پڑتا ہے کر لو،
دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اپنے مشن سے باز نہیں آ سکتا۔ یہ حقیقتاً قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کا ذکر فرما کر ایک تو آقا علیہ السلام کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی امت کے ہر اس شخص کو اس کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے، اس کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جو بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل مجدہ کی ذات پر، پھر بڑے سے بڑا گروہ بھی، بڑے سے بڑے سردار بھی، بڑے جاگیردار بھی، بڑے ظالم بھی، جابر بھی، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ ٹکرا کے خود پاش پاش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اس پر توکل اختیار کرنے والا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کرتا۔ بڑے سے بڑی دکھ درد کی تکلیف کی داستان بھی رقم ہو جائے، اس کے باوجود اس کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام کی مثال، موسیٰ علیہ السلام کی مثال، انبیاء علیہ السلام کی مثالوں کے بعد پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے شہزاد سیدنا امام علی مقام، جنہوں نے 72 لاشیں اٹھا اٹھا کے خیموں میں لا کے رکھے اور پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ میدان کربلا کا حسین دیکھو، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پہ سواری کی، آپ کی زبان چوستے رہے، اللہ رب العزت نے پھر استقامت کا وہ پہاڑ کوہ استقامت بنا دیا کہ یزید کی یزیدیت، اس کی طاقت، اس کی مال و دولت، اس کی ساری کائنات کی لالچیں، خوف، ڈر، ہر شے ایک طرف رہ گیا۔ معصوم علی اصغر کی شہادت بھی ایک طرف، بچوں کا بلکنا ایک طرف، ان کے لاشوں پر گھوڑوں کو کا روند ڈالنا ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، لیکن اعلاء کلمت الحق، حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنا، حق اور سچ کی بات کو بلند رکھنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ذرہ برابر بھی لغزش نہ آنا، لرزہ بر اندام نہ ہونا، یہ ایسے توکل علی اللہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا یہی ہمت اور حوصلہ ہوا کرتا۔ یعنی کس للکار کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام پر مارے ہیں، میں تم پر بوجھ گزرتا ہے تو گزرتا رہے، تمہیں یہ برا لگتا ہے تو لگتا رہے، میں باز نہیں آؤں گا، میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑوں گا، اور جو تم مکر کر سکتے ہو، فریب کر سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرا اجر وہی دے گا، میری حفاظت وہی کرے گا، تم ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تو یہ فرما کر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر منہ موڑا تم نے، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو نہیں میں نے مانگی تم سے، من اجرن کوئی اجرت، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، یہ کہ میں ہو جاؤں فرمانبرداروں میں سے۔ ایک تو اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ جو توکل علی اللہ پر، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے مشن کے لیے، اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، حق اور سچ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے جو میدان میں نکلتا ہے، اس کو دنیا کی کسی دکھ درد کی، خوف کی، مصائب و آلام کی، تنگ دستی کی، پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ساری دنیا منہ پھیر لے، نتائج سے بے خبر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اجر کیا ملتا ہے، اس کی اجرت کیا ملتی ہے، اس کا صلہ کیا ملتا ہے، لوگ عزت توقیر کرتے ہیں یا پہلے بھی چلی جاتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آج کے دور میں جو کام بھی کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا جی۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے
سانو کنے نفلاں دا ثواب جی، یعنی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اس پر یہ لفظ بولتے ہیں. پنجابی میں بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں اور ضرب المثلیں بیان کرتے ہیں، کہاوتیں بیان کی جاتی ہیں، سب ملیا میٹ کر کے کچرے دان کی ٹوکری کے اندر ڈال دی قرآن نے، پھینک دی ہے، مسل کے رکھ دیا ہے، سب نظریات کو بالکل پاؤں تلے رونت دیا ہے کہ جو نظریات یہ ہوتے ہیں کہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں کنے نفلاں دا ثواب، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا صلہ ملا، ساری زندگی اس دے نال نیکی کی تھی، اگے انہیں صلہ کی دیتا. ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے بہن بھائی، اپنے بزرگ، اپنے دوست احباب، اپنے کولیگز کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی مشکل میں اس کے کام آتے ہیں، اور شیطان اور نفس ہم پر اتنا بڑا حملہ کر کے ہمارا سارا وہ اجر ضائع کر دیتے ہیں یہ لفظ کہہ کر کہ ہمیں کیسے صلہ دیا. بھئی صلہ انسانوں سے نہیں لیا کرتے، خلق خدا سے جو صلے کی امید رکھتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ کی مخلوق سے صلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، چاہے وہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ بٹانا ہو، کسی کے ساتھ کام آنا ہو، کسی کی مالی معاونت کرنا ہو، کسی کو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات دے کر کسی کی تعلیم اور تربیت میں اس کا ساتھ دینا ہو. الحمدللہ رب العالمین. یہ فقیر کو استاد محترم نے آج سے 25 سال پہلے ایک جملہ بولا تھا، جب اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے اس مشن پہ گامزن کیا تو ایک جملہ عطا فرمایا کہ خلق خدا سے صلے کی امید مت رکھنا، ورنہ سب اجر ضائع کر بیٹھو گے، سب تباہ و برباد کر بیٹھو گے. تو الحمدللہ رب العالمین آج تک اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق عطا فرمائی، کسی اسٹوڈنٹ سے، کوئی بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کسی سے کوئی صلے کی امید نہیں. یہ نہیں کہ وہ اس قابل نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے قرآن میں، ان اجری الا علی اللہ. جو قرآن کی خدمت کرتا ہے اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے اس کی اجرت کا طلبگار ہو، اجرت کی نیت رکھے. جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے وہ ہر دکھ درد مصائب و آلام کو اس کی خاطر قربان کرے، برداشت کرے، سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے. جب انسان اسی کی خاطر کرتا ہے پھر تو اس کے لیے ایک اصول جو واضح کیا ہے علماء نے کہ اگر عمل کرتے کرتے ہم جس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کی بھلائی کا جواب بھلائی کی بجائے برائی سے آنا شروع ہو جائے تو ہمارا عمل رک جائے، تو سمجھ لو کہ تمہارا پہلا عمل جو دعویٰ تھا کہ اللہ کی خاطر تم بھلائی کر رہے ہو وہ اللہ کی خاطر نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے جواب میں جو بھلائی آتی تھی اس وجہ سے تم بھلائی کرتے تھے. جواب میں برائی آنا شروع ہوئی تو تم نے بھلائی کرنا شروع کر دی. اس کی مثال سب سے بڑی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کے آزاد کیا تھا. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی، جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ وقت کے لیے ساتھ شامل ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں ملال آیا، دکھ ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس صحابی جلیل القدر افضل البشر بعد الانبیاء، اتنی عظیم ہستی، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ بلال تو بھی، میں نے تو تجھے خرید کر آزاد کیا تھا،
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب جو فرمایا کہ اے ابو بکر بھائی، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے مجھے خریدا تھا، خرید کے آزاد کیا تھا، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں مجھ پر۔ اگر اپنے لیے کیا تو پھر میں آپ کی غلامی میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک واقعہ آپ کے متعلق کسی ایسے گھر کا بھی ملتا ہے جس میں آپ راشن پہنچایا کرتے تھے، مالی معاونت کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اس طرف سے آپ کو تکلیف پہنچی، ادھر بھی آپ نے اپنا مالی معاونت اور مالی تعاون روک دیا، ادھر بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو پھر مت روکا جائے، تو آپ نے پہلے سے بڑھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا، معاونت شروع کر دی، اور ادھر زندگی بھر حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے رہے، اے میرے سر کے تاج، اے میرے سردار بلال۔ وہ سچے لوگ تھے، من کے سچے لوگ تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں اجرت کی، اجر کی، صلے کی امید رکھتے ہوئے، اپنے پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں سب اعمال صالحہ، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہو، کسی کی بھلائی ہو، کسی کی مالی معاونت ہو، کسی کی کوئی بھی معاونت ہو، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارے کا سارا نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان کفار و مشرکین مکہ جو ہے ان کو سنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جس طرح ان کو عذاب آیا، ان کو غرق کر دیا گیا۔ اگلی آیات مبارکہ جو بیان کر رہی یہی فرمایا جا رہا ہے، فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے، یعنی نوح علیہ السلام، وَمَن مَّعَهُ، جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنا دیا ہم نے انہیں خلائف، پچھلے لوگوں کا جانشین، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فانظر، سو آپ دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، جنہیں ڈرایا گیا انہوں نے جھٹلایا، ان جھٹلانے والے، ڈرائے جانے والے جو لوگ تھے، اس ڈرائے جانے پر لبیک نہ کہنے والے، اس ڈرائے جانے کو قبول نہ کرنے والے، الٹا جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام دکھا کر آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، ان کفار و مشرکین کو آگاہ کر دیں کہیں تمہارا انجام بھی تباہی و بربادی نہ ہو جائے۔ ثم، پھر، بعثنا، مبعوث فرمائے ہم نے، من بعدہ، ان کے بعد بھی، اس یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی، اور رسولاً، کئی رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم، بس وہ لے کر آئے ان کے پاس، بالبینات، واضح دلائل، فما کانوا لیؤمنوا، بس نہیں تھے وہ ایمان لاتے، بما کذبوا، اس وجہ سے وہ جھٹلا چکے تھے، بہ، من قبل، اس سے پہلے، کذالک نطبع، ایسے ہی ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان کے دلوں پر جو حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے۔ ان کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انہوں نے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا، اللہ رب العزت نے ان کو جب بھیجا، ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، تو ان جھٹلانے پر پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس انداز میں سزائیں دیں کہ سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نمائندے کو، چونکہ آج کے دور میں اللہ کے نمائندے علماء حق ہیں،
جو قرآن کا پیغام من ون حق کے ساتھ پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور جو بھی جھٹلاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے دل پہ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا عذاب یہ نصیب ملتا ہے کہ اس کا دل حق اور سچ کو دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی مہر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔